بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے مہنوں نسا کا تحریر کردہ ناول پرانی حویلی۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل قصے کہانیاں کو سبسکرائب کریں، ناول پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پرانی حویلی ایپیسوڈ 1۔ یہ ایک پوش علاقے کے بڑے سے گھر کا منظر تھا۔ ہر طرف ہوا کا عالم اور فضا میں رچی حشرات الارض کی آواز، گھڑیال کے ٹک ٹک اور ہوا سے ہلتے کھڑکیوں کے کھلے در اور ان پہ لپٹے پردے ماحول کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ ایسے میں ایک وجود اپنے بیڈ پہ مدہوش و خرد سے بیگانہ خواب خرگوش میں تھا۔ کمرے میں موجود گھڑی رات کے 12 بجے کا اندیا دے رہی تھی۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی کے گرفت میں ہو، جیسے کسی تیز دھار سے اس کی گردن سہلائی جا رہی ہو۔ آہستہ آہستہ حرکت کرتی تیز دھار اب رفتار پکڑ رہی تھی۔ گردن پہ سرخ بوندیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ بیڈ پہ موجود شخص نے تڑپتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنی گردن تک لے جانے چاہے تھے، لیکن وہ یہ نہ کر سکا تھا۔ وہ چلانا چاہتا تھا کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے، لیکن نہیں، وہ ایسا بھی نہ کر سکا۔ وہ خود پہ منو بوجھ محسوس کر رہا تھا، اتنا بوجھ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ اس کے سینے میں موجود دل اب بہت سست رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا اگر مزید لمحے گزرے تو وہ مر جائے گا۔ جو عمل اس کی گردن پہ ہوا تھا وہ اب اس کے ہاتھ پہ بھی دہرایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو پھسل کے گالوں پہ آ رہے تھے۔ تبھی اس کے لبوں نے حرکت کی، اللہ اکبر! 1 بار، 2 بار اور نہ جانے کتنی بار اس پاک لفظ کا ورد اس کی زبان پہ جاری تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنی گردن اور ہاتھ کسی کی گرفت سے آزاد محسوس ہوئے۔ درد کی شدت سے لب اور آنکھیں بھینچے جانے وہ کتنی دیر وہ یہ ورد کرتا رہا، اور پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ صبح کی روشن کرنیں سب کے لیے نئی امید اور امنگ کا باعث بنتی ہیں، اور ایسی ہی صبح اس کے لیے بھی نمودار ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر پر امید تھا۔ اس نے نک سے تیار اپنے وجود کو موبائل کے کیمرے میں دیکھا۔ سیاہ و سفید دھاری دار سوٹ اور اس پہ جیل سے سلیقے سے جمائے سیاہ بال، بلا شبہ وہ ایک خوبرو مرد تھا۔ چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے قدم گاڑی سے باہر نکالے۔ اس کے باہر نکلتے ہی 2 گارڈ نے اس کے دائیں بائیں اطراف میں جگہ سنبھالی۔ اس کا رخ اب اس بڑی سی بلڈنگ کے انٹری ڈورز پہ تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشنسٹ سے کسی کا پوچھا اور گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے سے روکا۔ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہ نفیس سی سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ اس کی چال بھی بہت عجیب شان تھی، رعب تھا کہ سب کو مڑ کے دیکھنے پہ مجبور کر دے۔ اپنے مطلوبہ سویٹ کے باہر پہنچ کر اس نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی اور دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تو مس ایلیزے، آپ تو آئی نہیں مجھ سے ملنے، میں نے سوچا میں خود ہی آ جاؤں۔ دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رقصاں تھی۔ تو مطلب میرا اندازہ بالکل درست نہیں تھا۔ ایلیزے کے گداز گالوں پہ اس کی دی ہوئی اہمیت پہ گڑھے پڑے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے ایک حصے کو سیٹنگ ایریا جبکہ دوسرے ایریا کو چھوٹے سے اسٹڈی روم کی شکل دی گئی تھی۔ بیٹھیے مسٹر سیف، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی بات کے اتنے کھڑے ہوں گے۔ لیزے اسٹڈی ایریا سے نکل کے سٹنگ ایریا کی طرف آ گئی، ساتھ ہی اس نے سیف کو بیٹھنے کا کہا۔ میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں آپ کے تمام خدشات میرے حوالے سے غلط ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے تو بتائیں پھر کیسے آنا ہوا؟ کچھ تو تھا لیزے کے سامنے والے کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، لیکن کیا تھا یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اب آپ ایسا کہیں گی میں نہیں جانتا تھا۔ خیر تو کیا آپ مجھے اپنے بیٹے کا باپ تسلیم کر سکتی ہیں؟ سیف نے لب کھولے تھے۔ آپ کا جواب میں پہلے ہی دے چکی ہوں۔ لیزے کی مصنوعی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ میرا بیٹا آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، اور سب سے بڑی بات
آپ کیوں ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو ایک بیوہ ہو اور اس کا ایک بیٹا بھی ہو؟ کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ سیف کے لبوں پہ تبسم بکھرا۔ خالی پسند کرنے سے زندگی نہیں گزرتی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں مسٹر سیف؟ اور علیزے وہ تو اس جواب سے تنگ ہی آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ڈیل کرتے ہیں۔ آپ فہد کو کچھ عرصہ میرے ساتھ رہنے بھیج دیں، اور اگر وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا تو وہ میرا بیٹا، نہیں تو جیسا آپ چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ سیف اپنی بات پوری کر چکا تھا، اب اسے علیزے کے جواب کا انتظار تھا۔ ابے یار یہ کیا کیا؟ علی نے اپنے سر پہ چپٹ لگائی اور دور کھڑے حشام کو گھوری سے نوازا۔ بن گئے شاہد افریدی؟ لگا لیا چھکا؟ ہو گیا بوم بوم یا کچھ اور رہتا ہے ابھی؟ وہ دور سے ہی کھڑا حشام پہ چلا رہا تھا، جس نے اپنی تئیں شاہد افریدی بنتے ہوئے بلہ اتنی زور سے گھمایا تھا کہ بال سیدھا ان کے دائیں جانب موجود حویلی کی دوسری منزل کی ٹیرس پہ لینڈ کر گئی تھی۔ اب چلیں لینے بال؟ حشام نے پاس آ کے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ چل لو چل، مرنا نہیں ہے مجھے۔ علی ہاتھ جھلاتا یا جاوا جو ہو چکا ہے، جبکہ حشام وہیں کھڑا علی کے خوف زدہ ہونے پہ کہکے لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آہ آرام سے، آہ یار درد ہوتا ہے نا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا سپر مین بننے کا؟ سیفی کی پیشانی پہ آئنٹمنٹ لگاتی کنزل نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ تم پہ ٹانٹ کر رہے تھے۔ سیف نے منہ بگاڑا۔ ان کے ٹانٹ کرنے سے مجھ پہ تو جیسے فرق پڑ رہا تھا نا۔ اور کس کس کے ٹانٹ کا جواب دو گے؟ کنزل بہت آرام سے اس کی پیشانی پہ مرہم لگا رہی تھی۔ اس کی ایک آنکھ اور جبین پہ بری طرح نیل پڑ چکا تھا، پوری آنکھ سوج چکی تھی۔ سب کے کوئی بھی تم پہ بات کرے میں ہرگز نہیں برداشت کر سکتا۔ پاگل! اس کی بات پہ کنزل کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ آہ اب تم جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہو۔ کنزل نے اب کی بار واقعی اس کی پیشانی پہ دباؤ ڈالا تھا۔ اوکے اوکے نہیں کرتی، یہ لو آئس پیک، اب لگاؤ اس پہ۔ کنزل نے اپنی مسکراہٹ چھپائے آئس پیک اس کے حوالے کیا۔ MBA تو یہ تھے کنزل موئد اور سیف بھٹی دونوں کے آخری سال کے اسٹوڈنٹ تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے آغاز سے جانتے تھے اور اب دونوں کا ارادہ جلد از جلد شادی کا تھا۔ کنزل کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا جب وہ اور سیف کیفیٹیریا میں آئے تھے اور کس طرح مزمل نے اس پہ برے الفاظ اچھالے تھے۔ مزمل یونیورسٹی کا جانا مانا بگڑا نواب زادہ تھا۔ سیف نے اسے پہلی بار ہاں ایسا کرنے سے روکا تھا، لیکن آج پھر جب وہ نہ مانا تو نتیجہ ہاتھا پائی نکلا۔ اب سیف اپنی سوجی ہوئی نیل زدہ پیشانی اور آنکھیں لے کے بیٹھا تھا۔ علیزے حارث افندی جہانگیر افندی کی اکلوتی بیٹی تھی اور جہانگیر افندی کی کل اثاثہ جات کی اکلوتی وارث تھی۔ 21 سال کی عمر میں اس کی شادی اس کے چچا زاد حارث سے ہوئی تھی۔ دونوں بہت پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک دن کار ایکسیڈنٹ میں حارث اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور اپنے پیچھے اپنے 3 سال کے بیٹے فہد اور علیزے کو چھوڑ گیا۔ اس دردناک رات کے گزرے آج 5 سال گزر چکے تھے۔ فقط اپنے بیٹے کی علیزے اپنی ذات کو سنبھال رکھا تھا۔ اب وہ ایک کامیاب عورت تھی جس نے اپنے والد کے کاروبار کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اس کا شمار دنیا کی مشہور اور کامیاب ترین خواتین میں ہوتا تھا۔ علیزے آپ کو نہیں لگتا اب آپ زیادتی کر رہی ہیں؟ جہانگیر افندی کا اصرار اب بھی جاری تھا۔ وہ اپنے عمر کے آخری مراحل میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ بابا مجھے نہیں کرنی نہ شادی اس سے نہ کسی اور سے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ علیزے نے ان سب باتوں سے اکتا کر کہا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے سب سے دور چلے جاتی۔ ٹھیک ہے مت کرو شادی، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، بلکہ میں خود ہی سب سے دور چلا جاتا ہوں۔ جہاں میری بات کی وقت نہیں وہاں میں کیوں رہوں؟ یہ ان کا آخری حربہ تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کمرے سے جا چکے تھے۔
اور علیزہ اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کو سلیپ پیرالائزس بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے اپنی بات مکمل کی۔ سلیپ پیرالائزس؟ کیا آپ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں گے ڈاکٹر؟ وہ اب بھی پریشان تھا۔ اس کی تسلی اور تشفی اب بھی نہ ہوئی تھی۔ دیکھیں، سلیپ پیرالائزس سے مراد آپ ہیلوسینیشن لے سکتے ہیں۔ یہ عموماً 60 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں میں عام ہے۔ بعض اوقات یہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آدھی نیند اور بیداری کی کیفیت میں ہو، یعنی نیند اور جاگنے کے درمیان یہ وقفہ بہت کم ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں، مطلب نہ اہل کہہ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں۔ آپ اس میں سرگوشیاں محسوس کرتے ہیں، خود پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے جیسے آپ کو نیچے پھینکا جا رہا ہے یا پھر سانس میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ اچھالتے اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ تو میں جو سب محسوس کرتا ہوں اسی ہیلوسینیشن کی وجہ سے ہے۔ اسے اب یقین بھی نہ آیا تھا۔ بلا ارادہ اس کے ہاتھ اپنی گردن پہ گئے تھے، جیسے اسے اب بھی اپنی گردن پہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل، تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ میں اس سے باہر کیسے آ سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنا ڈپریس ہوں۔ ہر بیماری کا علاج ہے، اس دنیا میں موجود ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ ابھی کے لیے کچھ ادویات میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پورے 3 ہفتوں کے بعد آپ کو دوبارہ واپس آنا ہوگا، اور ابھی کے لیے میں آپ کو ایک آنیسٹ ایڈوائس دوں گا کہ اس شور شرابے سے دور زندگی سے قطع تعلق کر لیں۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر کی اس بات پہ اس کے چہرے پہ تبسم بکھرا تھا، ایک سکون تھا جو اس کے اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ حشام بھائی اٹھ بھی جائیں، کب سے اماں بلا رہی ہیں۔ حشام کے سر پہ کھڑی، اب وہ تھک چکی تھی، اسے بار بار ہلائے، لیکن حشام تھا جو نیند کی وادیوں سے باہر آنے سے انکاری تھا۔ ٹھیک ہے، مرد اٹھیں، میں جا رہی ہوں، اب اماں ہی آ کے آپ کو اٹھائیں گی۔ سمرا تو جا چکی تھی، لیکن حشام کی آنکھیں اماں کی دھمکی سے پٹ کھلی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب نہ اٹھا تو اماں نے حویلی کا تانا دے دے کے کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ بستر سے نکلتے ہی اس نے اپنا رخ باتھ روم کی طرف کیا تھا تاکہ جلد از جلد تازہ دم ہو کے باہر جا سکے۔ سیاہ کرتا شلوار زیب تن کیے وہ ایک دم باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ شیشے میں اس نے اپنے خوبرو وجود کو دیکھا تھا اور اپنے کمرے سے نکل پڑا تھا۔ آج اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ السلام علیکم بی اماں، کیسی ہیں؟ نیچے آتے ہی اس نے اپنی ماں کو سلام کیا اور کھانے کی میز کے گرد بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے آپ غالباً ٹھیک نہیں لگ رہے، ممتاز بیگم نے ہنکارا بھرا، اور وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے پہلے ہی واقف تھی۔ آج کیا ناشتہ نہیں ہے؟ حشام نے موضوع بدلنا چاہا۔ جی ہاں، بالکل نہیں ہے ناشتہ۔ پہلے آج مجھے بتاؤ کہ تم حویلی کرنے کیا جاتے ہو، جب بتاؤ گے تبھی ملے گا ناشتہ۔ ممتاز بیگم شاید آج اسے چھوڑنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھیں۔ اماں، آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے حویلی میں کوئی جن بھوت ہو۔ پلیز اماں، مجھے ایک بار بس اپنا یہ کام مکمل کرنے دیں، پھر کبھی نہیں جاؤں گا حویلی۔ جن بھوت سے بھی بری بلا ہے وہاں، پتہ نہیں میرے بچے یہ بات کب سمجھیں گے۔ اپنی بات کا کوئی اثر نہ دیکھتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی تاکہ حشام کو ناشتہ بنا دیں، جبکہ ڈائننگ کے گرد بیٹھے حشام اور سمرا کی نوک جھوک ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ یہ تھا حشام خان اور اس کا چھوٹا سا آشیانہ۔ سمرا اس کی چھوٹی بہن اور ممتاز بیگم حشام کی والدہ۔ ممتاز بیگم اور ان کے خاوند نے اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا اسی گھر میں کی تھی۔ یہ دنیا کے شور شرابے سے دور وادیوں میں گھرا تھا۔ ان وادیوں میں اور بھی ایسے فاصلے پہ بنے چھوٹے چھوٹے لیکن خوبصورت گھر تھے۔ سادہ لوگ اپنی خوبصورت زندگی ان خوبصورت وادیوں میں
گزار رہے تھے، لیکن آج کل حسام کی سرگرمیوں کو لے کے ممتاز بیگم اکثر پریشان رہتی تھیں، اور وجہ تھی پرانی حویلی جو 100 سالوں سے اپنی جگہ پہ قائم و دائم تھی۔ جانے کیوں انہیں اس حویلی سے خوف آتا تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حشام کے والد کی موت اسی حویلی کی 5ویں منزل سے گرنے پہ ہوئی تھی، لیکن کون جانے سچ کیا تھا۔ تو مس ایلیزے آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ابھی وہ گھر لوٹا تھا اور گھر پہنچتے ہی اسے جہانگیر افندی کی کال موصول ہوئی تھی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایلیزے کو انہوں نے نکاح کے لیے راضی کر لیا ہے۔ سیف نے ساتھ ان سے حویلی کی بات بھی کر لی تھی کہ تمام انتظامات وہ خود دیکھ لے گا اور وہ لوگ بس اپنے عزیزوں کے ساتھ حویلی پہنچ جائیں۔ آج صحیح معنوں میں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جشن منائے، تبھی اس کا فون بجا۔ فون اس کی بہن کا تھا، جسے دیکھ کے وہ کافی بدمزہ ہوا۔ کیسے ہیں بھائی؟ ایئر پیس سے اس کی بہن کی آواز ابھری۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو اور اماں کیسی ہیں؟ کال کیسے کی؟ پیسے چاہیے تھے؟ اس کے لہجے سے بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ کیا بھائی، آپ بھی ہر وقت پیسے پیسے پیسے؟ ہمیں پیسوں کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے امی آپ کو کتنا یاد کرتی ہیں۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا، مایوسی تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اچھا رو تو نہیں یار، میں آتا ہوں کل۔ اس کو افسردہ دیکھ کے ایک پل کے لیے وہ رکا تھا، پھر اسے کچھ یاد آیا۔ اچھا سنو، پیکنگ کر لو، کل میں امی کو اور تمہیں لینے آؤں گا، حویلی چلنا ہے۔ دوسری طرف حویلی کی بات اس کی پیشانییں عرق آلود ہوئی تھی۔ حویلی؟ کیوں بھائی، خیریت؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ سیف اس کی بات پر توجہ نہ دے پایا کیونکہ اسے لگا جیسے اس کی پشت پہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوا میں معلق ہوں۔ اس نے فون کو کان سے ہٹایا اور پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کچھ نہ تھا سوائے گھور سناٹے کے۔ میں بھی پاگل ہو چکا ہوں۔ کچھ کہا آپ نے بھائی؟ نہ کچھ نہیں، کل آؤں گا، تیار رہنا۔ اس نے فون بند کر کے سامنے موجود ٹیبل پہ رکھا۔ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت وہ کسی چیز کے گرنے کی آواز پہ چونکا۔ اف، یہ بلیاں آج پھر ہی اندر آ گئیں۔ اس نے کچن کا رخ کیا تاکہ کچن کا بیک ڈور بند کر سکے، لیکن کچن کا فرش بالکل صاف تھا جیسے وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اسے بالکل تعجب نہ ہوا کیونکہ اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا۔ تبھی اپنے پشت پہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی موجود ہو۔ اسی لمحے کچن کے تمام کیبنٹ کھلے اور اندر موجود تمام برتن ہوا میں معلق ہوتے اور پھر اپنے سامنے موجود دیواروں سے ٹکرائے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے نیچے بھی نہ جھک سکا۔ جانے کتنے کانچ کے ٹکڑے اس کے سر سے ٹکرائے۔ پورا کچن برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ تبھی ایک ٹکڑا بہت تیزی سے آ کے اس کی پیشانی پہ ٹکرایا۔ ایک دردناک چیخ تھی جو اس کی بلند ہوئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ زمین بوس ہوتا اس کا وجود ایک دم ہوا میں معلق ہوا، اور پھر ایک زوردار آواز پہ وجود پوری قوت سے زمین بوس ہوا تھا۔ جانے کانچ کے کتنے ٹکڑوں کی زد میں اس کا وجود آیا تھا۔